السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہے الحمدللہ۔ تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت کرنا چاہوں گا، اور میں نے سوچا چلیں جو لوگ سو گئے وہ تو سو گئے، تو جو لوگ مطلب کہ جو لوگ جاگے ہیں ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ رات کا آخری لمحہ ہے، ان آخری لمحوں میں اگر تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ رات غفلت سے بچ جائے گی، رات تباہ ہونے سے بچ جائے گی، اور بس کچھ یہی سوچیں ہیں میری تو اپنی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پلیز میرے لیے دعا کریں اب انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ وعلیکم السلام۔ میں حفظ کر رہا ہوں۔ گڈ۔ آپ کل نہیں آئے تھے بھائی؟ ہاں میں کل تھوڑا سا لائیو نہیں آ سکا، کچھ گڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کم وقت کے لیے کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بھائی، اب کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب ایک بندہ نا، چلے بات شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اینڈ میں تھوڑی سی اللہ کی بات کر لیتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ۔ تو جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، اللہ کی بات ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت دلوں میں تھوڑا سا تازہ ہو جائیں گے، اللہ کی یاد تھوڑی سی تازہ ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اپنی باتیں بھی کر لیں گے۔ اوکے؟ اچھا، میں نے نا یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ کیسے ہو، اور میں نے آگے سے کہا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، یہ تو اگر اسے ظاہری کان سے سنا جائے یا ظاہری اعتبار سے جج کیا جائے تو بس دو الفاظ ہی تھے، دو لوگ تھے، ایک نے پوچھا کیسے ہو، دوسرے نے بتایا کہ الحمدللہ۔ لیکن یہ اتنا لائٹ معاملہ نہیں ہے۔ انگریز اور جو اللہ پر یقین نہیں کرتے، جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا، جن کی زندگیاں اسلام کی روشنی کے علاوہ گزر رہی ہوتی ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ ہیلو ہاؤ آر یو، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ آئی ایم فائن، سو یہ ورڈز ہی ہوتے ہیں، جو ایک کرنے والا ہوتا ہے، ایک سننے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان سے کوئی یہ پوچھتا ہے نا کہ السلام علیکم ہاؤ آر یو، یا کیسے ہو تم، تو آگے سے وہ مسلمان باوجود اس کے کہ وہ پریشانیوں میں ہے، وہ ٹینشنوں میں ہے، وہ آزمائشوں میں ہے، وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لوگوں نے اسے ہرٹ کیا ہوا ہے، اس کی زندگی بکھر چکی ہے، اس کا ذہن اور اس کی سوچیں منتشر ہو چکی ہیں، اور ہر طرف سے ٹوٹا ہوا ہے، ہر طرف سے بیزار ہے، رشتوں سے، مال سے، جان سے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سے، یعنی ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر بھی عادتاً یا سم ٹائمز نیت کے ساتھ انسان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یقین کریں یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے جو وہ دوسرا انسان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نا ہم سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ قسمت اور تقدیر کے فیصلوں پر، اسپیشلی جو نعمتیں میں آپ کو دوں اور جو میں لے لوں، یا جو آپ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں، جو بھی میں نے تمہیں جیسے رکھا ہوا ہے اس حال میں تم میرا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور یعنی کہ آزمائشیں تو آنی ہیں ہر انسان پر، وہ ایمان والا ہے یا ایمان کے بغیر اس کی زندگی ہے، وہ آزمائشوں سے گزرے گا۔ بیماری ہر انسان کو پکڑے گی، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، ذات کے اعتبار سے اونچا ہے یا ذات کے اعتبار سے نیچے ہے، بیماریاں تو آئیں گی۔ چلو بڑی بیماریاں نہ صحیح تو سر درد، نزلہ زکام، اس طرح کی چیزیں تو کبھی نہ کبھی آئیں گی، یہ تو رکنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی انسان دنیا میں جس بھی لیول پر چلا جائے، دنیا میں جس بھی پوسٹ پر چلا جائے، اس نے آزمائشوں میں گرفتار ہونا ہی ہے۔
چلو ٹھیک ہے، آفس میں اسے بڑی ترقی ملی ہے، آفس میں اس کے چرچے ہیں، امپلائیز اس کے انڈر کام کرتے ہیں، تو پورا دن یہ سر جی اور لوگوں کا ایک باس بنا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایسے شخص کو گھریلو پریشانی ہو، گھر میں اس کی عزت نہ ہو، بیوی کی لمبی زبان ہو، یا بچے اس کی عزت نہ کر رہے ہوں. تو یہ والا کامیاب انسان جو دنیا کی نظروں میں کامیاب ہے، یہ گھریلو زندگی میں ناکام ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ لوگ ان سے ڈرتے ہوں گے، آرمی آفیسر سے، پولیس آفیسر سے، اور بڑے بڑے جو لوگ طاقت والے ہوتے ہیں نا، ان سے اکثر عام عوام ڈرتی ہے، آٹومیٹکلی ڈرتی ہے کہ نقصان نہ پہنچا دے یا ان کے سامنے کیا بات رکھنی وغیرہ وغیرہ. تو لیکن لوگ تو ان سے ڈرتے ہیں باہر والے، لیکن ہو سکے فیملی میں کوئی نہ ڈرے، فیملی میں اسی ایس ایچ او کو یا اسی منسٹر کو یا اسی ایمبیسڈر کو لمبی لمبی باتیں سننی پڑے. تو ہر بندہ نا ڈفرینٹ سچویشنز میں آزمائشوں میں گرفتار بھی ہوگا، کمزوریوں کا سامنا بھی کرے گا. مطلب لیٹ سپوز اگر کسی کا ہیڈ ایک پیسہ نہ ہونا ہے، تو پیسے والوں کا ہیڈ ایک یہ ہوگا کہ سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آنی ہے، یہ ڈفرینٹ سچویشنز آپ پر آئیں گی، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گی. آپ کو کبھی بھی زندگی اس طرح نہیں دی جائے گی جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں. اگر آپ کو آپ کی زندگی اپنے طریقے پر جینے کا اختیار دے دیا جائے، تو آپ ڈھیر سارا اپنے لیے پیسہ مانگیں گے، اچھا گھر مانگیں گے، اچھی گاڑی مانگیں گے، مٹیریلسٹک چیزیں تو مانگ لیں گے، لیکن سکون مانگنا بھول جائیں گے، اللہ کو یاد رکھنے والی صلاحیت مانگنا بھول جائیں گے، اور بیوی بچوں میں ان کے دلوں میں ہماری عزت آ جائے، یہ چیزیں مانگنا انسان اکثر بھول جاتا ہے. تو اگر کوئی مٹیریل کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی کا حصہ ہے، اس نے تو چلتے رہنا ہے. اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے مان لیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے، اگر تم مجھے اپنا سمجھتے ہو، تو پھر تم ہر اس حالت میں مجھ سے راضی رہنا جو حالت میری طرف سے تم پر آئے گی، جس کے ذریعے سے میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا کہ تم میرے ہو یا کسی اور کے ہو. تم اپنی مرضی سے میری طرف آئے ہو یا کوئی لے کر آیا ہے تمہیں، تمہارے اپنے دل میں بھی میرے لیے کچھ جذبات ہیں یا فارمیلٹی پوری کر رہے ہو. تو اللہ ٹیسٹ کریں گے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، جاب لیس بنا کر، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تمہارے بیٹوں کو نافرمان بنا کر، کبھی تمہارے ماں باپ کو تمہارے حق میں غلط فیصلے کر کے. مطلب ہر طرح سے تم آزمائش میں گرفتار ہو سکتے ہو. تو ان ساری آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں اور اس مشکل زندگی کو فیس کرتے ہوئے جب انسان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیسے ہو، کس حال میں ہو، اور وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی کہ اقرار کر دے اس بات کا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ میں اسٹیبل ہوں، میں سیٹسفائیڈ ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اس سے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے. آج جو بھی حالات میرے اوپر ہیں وہ ان حالاتوں کو بدل بھی سکتا ہے، اور یہ حالات اسی کی طرف سے ہیں، تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت بندے کے اس عمل پر اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انسان سے راضی ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے. باوجود اس کے کہ اس کے دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس پر پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے دل میں ہزار گلے شکوے موجود ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے پتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے ہو، تو آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، میں تو خوش ہوں، میں تو ٹھیک ہوں. یعنی یہ اپنی کمزوری دوسرے کے سامنے نہیں رکھ رہا، اپنی برائی دوسرے کے سامنے نہیں رکھ رہا، اپنی حاجتیں دوسرے کے سامنے نہیں رکھ رہا، اور میرا اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب ہے، میں اس سے راضی ہوں. تو اللہ بھی ایسے شخص سے راضی ہو جاتے ہیں. اور وہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ جب بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، دل کا سکون مل جائے، پسند کی شادی ہو جائے، نیک اولاد مل جائے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، علم کا راستہ وہ اختیار کر لے، کچھ اچھے لوگ اس کی زندگی میں آ جائیں،
اس کی آنکھیں سلامت ہے، کان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے. یعنی اللہ رب العزت نے تو اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے ہر انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر وہ اس کو گننا چاہے تو یہ گن نہیں سکتا. میتھمیٹکس ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک انسان پر جتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، جتنے احسانات کر رکھے ہیں، وہ انسان اگر بیٹھ کر کاؤنٹ کرے، میتھمیٹکس کا اینڈ ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نسلیں قبروں میں چلی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، احسانوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے میرے لیے کیا 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 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم میں سے بعض اوقات کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی 2-4 مسئلوں کو لے کر سوچتے رہتے ہیں، 2-4 پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے سکون کو برباد کر دیتے ہیں. انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی، لوگ اچھے نہیں لگتے، چہرے بیزار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور ان کی پرابلم لوگ نہیں ہوتی، دنیا نہیں ہوتے. دنیا نے تو چلنا ہے، لوگوں نے تو آنا ہے، پیدا ہونا ہے. مال کی کمی یا مال کا زیادہ ہونا ان کی پرابلم نہیں ہوتی. ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگنور کر کے ان 2-4 مسئلوں کے بارے میں بہت ڈیپلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ 2-4 ہی ہوتے ہیں اور ٹمپریری ہوتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہوتے، ختم ہو جانا ہوتا ہے. لیکن انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب اللہ رب العزت ان پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو یہ اپنی دعاؤں کو لمبا کر دیتا ہے، خالی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس حاجت کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، اس سچویشن سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی دعا سے ایسے منہ موڑ لیتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی بھی اللہ سے دعا کی نہیں تھی. اور پھر جب یہ پریشانی میں انوالو ہوتا ہے، جو کہ 1-2 پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ اس پر لاکھوں نعمتیں، لاکھوں احسانات موجود ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن پھر یہ لاکھوں احسانات کو اگنور کر کے 2-4 چیزوں کے بارے میں جو کہ اس کی زندگی میں انفیئر ہوتی ہیں، جو کہ ایک نارمل چیز ہے، سب انسانوں کی زندگیوں میں 2-4 چیزیں ان کے مزاج کے خلاف چلتی ہیں. تو یہی تو کمپرومائز نہیں ہوتا یہاں پر ہم سے کہ یار دیکھو، کمپرومائز سے رشتے بنتے ہیں، کمپرومائز سے زندگی آسان ہوتی ہے. جب تم دوسروں کے ساتھ کمپرومائز کرو گے تو دوسروں کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے، وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم لوگوں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن جب کمپرومائز ختم ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا چاہے دوسرے بندے کی طرف سے، تو وہاں فساد آئے گا، لڑائی آئیں گی، رشتے ٹوٹیں گے، دل ٹوٹیں گے، جذباتوں کو ٹھیس پہنچے گی. تو اسی طرح جب ایک انسان اپنے ساتھ ہی لائل نہ ہو، اپنے ساتھ ہی کمپرومائز نہ کرے، یعنی اگر اس میں 100 اچھائیاں ہیں یا اللہ کی طرف سے اسے 100 اچھائیاں ملی ہے، صرف 2-4 چیزیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی یا ان کے ملنے میں تھوڑی سی دیر ہے، اب وہ 100 چیزوں کو اگنور کر کے 2-4 چیزوں کے پیچھے پڑ جائے تو یہ تو کمپرومائز نہ ہوا نا، یہ تو ایک سیلفش طریقے سے اپنی زندگی کو جینا ہوا کہ اگر میری زندگی میں سب ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، ادروائز اگر 2-4 چیزیں بھی ڈسٹرب ہو گئی تو میری ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. اور ایسا کرائٹیریا اللہ نہیں پسند کرتے. اینی ہاؤ، شکر کی بات ہو رہی تھی کہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نعمت کرتے ہیں اور وہ بندہ اللہ کو مان کر اور یہ جان کر کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے مجھ پر، اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اتنا کہہ دے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کر دے دل سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری اس نعمت کی قیمت ادا کر دی. کین یو امیجن؟ یار مجھے یہ بتاؤ کہ آنکھیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اوکے، اور وہ اپنی آنکھیں کہیں سے ڈلوانا چاہے اور اسے ایک اپرچونٹی مل جائے کہ فلاں ہاسپٹل میں آپ کو آنکھیں دی جائیں گی، بٹ اس کی جو پرائز ہے وہ کروڑوں میں ہے. اب اگر یہ بندہ کروڑ پتی نہیں ہے تو کیا یہ اپنی آنکھیں ڈلوا سکے گا؟ نہیں ڈلوا سکے گا. پھر اگر یہ کروڑ پتی ہے تو یہ کروڑوں خرچ کر کے ان 2 آنکھوں کو اپنے لیے پرچیز کرے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا، تب جا کے اسے آنکھیں ملیں گی. لیکن اللہ رب العزت نے تو ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر پرندے کو، ہر درندے کو مفت میں آنکھیں دی ہوئی ہیں. 2 آنکھیں، 4 آنکھیں، 100 ہزاروں آنکھیں بھی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو دے رکھی ہیں، اور وہ ان آنکھوں سے 360 اینگلز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، 90 ڈگری اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کین یو امیجن اللہ رب العزت نے کتنی پریشیس چیزیں ہمیں فری میں دے دی.
اگر ہم ان آنکھوں پہ صرف اتنا کہہ دینا کہ الحمدللہ، تو اللہ رب العزت آگے سے کہیں گے کہ اس بندے نے آنکھوں کی نعمت کی قیمت ادا کر دی. لیکن یہ الحمدللہ فارمیلٹی والا الحمدللہ نہ ہو جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں، یہ ایک فیلنگز والا الحمدللہ ہو، یہ ایک ایکشن والا الحمدللہ ہو. جیسے کہ اگر تم شکر گزار ہو اللہ کی طرف سے آنکھوں کے مل جانے پر، تو ان آنکھوں کا استعمال بھی اچھا ہو، دینے والے کے مطابق ہو، تو پھر تم بائی ایکشن بھی شکر کرو گے اور زبان سے بھی شکر کرو گے، تو اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ اس بندے نے میری نعمت کی قیمت ادا کر دی. کیا زبردست ریلیشن ہے نا ویسے اللہ کا اور انسان کا، لیکن ہم سمجھنے والے بہت کم ہیں. اینی ہاؤ، دیکھیں اللہ کو اگر ہم لائٹ لیں گے نا تو ہماری زندگی کے بہت سارے اعمال جو ہیں وہ اسکپ ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ کو لائٹ لیں گے نا تو ہماری زندگی کی بہت ساری راتیں، بہت سارے دن ضائع ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ کو لائٹ لیں گے نا، اہمیت نہیں دیں گے، لفٹ نہیں دیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، پریورٹیز نہیں دیں گے، تو یقین کریں یہ زندگی ضائع ہو جائے گی، اعمال ضائع ہو جائیں گے، ذہن کی دنیا تباہ ہو جائے گی، دل کی دنیا اجڑ جائے گی، رشتے تباہ ہو جائیں گے، سکون تباہ ہو جائے گا، علم فنا ہو جائے گا، انسان اپنے آپ میں مر جائے گا، روز مرے گا انسان اپنے اندر. جب وہ دیکھے گا کہ جو مجھے روزانہ زندہ کر رہا ہے مرنے کے بعد، سونے کے بعد جب دوبارہ انسان اٹھتا ہے تو یہ ایک موت کی چھوٹی سی کیفیت ہی ہے. جو یہ دیکھے گا کہ روزانہ مجھے کوئی کھلا رہا ہے، میری بھوک کو کوئی مٹا رہا ہے، میری پیاس کو کوئی مٹا رہا ہے، جو یہ دیکھے گا کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور یہ ساری چیزیں مجھے اس نے دی ہے اور اس کے باوجود میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، تو یہ احساس انسان کو اندر سے مار دیتا ہے یار، انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیوں کچھ نہیں کر پا رہا، میں اللہ کو ٹائم کیوں نہیں دے پا رہا. یار مین چیز تو ٹائم ہے، ٹائم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹائم میں رہتے ہوئے ساری چیزیں انوینٹ ہوئی ہیں، انسان بنا، دنیا بنی، زمین بنی، بھوک، محبت وغیرہ کے جذبے پیدا ہوئے. ٹائم نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت جس نے ٹائم بنایا، پھر اس ٹائم میں ساری چیزوں کو کریٹ کیا، پیدا کیا، بنایا، ان چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا، اس اللہ کی اگر ایک انسان عبادت نہیں کر رہا اور اللہ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اللہ اسے یہ کہہ بھی دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ دیکھ یار میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود، اور اللہ رب العزت آنے والی خبریں بھی اسے بتا دے، اس تک پہنچا دے کہ دیکھو یہ دنیا ٹمپریری ہے، یہاں سے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی ہے، وہاں پہ میدان حشر لگے گا، وہاں پر اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، وہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہاں ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. اس طرح کی بہت ساری سیکرٹس باتیں اللہ رب العزت ایک انسان کو بتا دے، اس کے باوجود انسان اللہ کو ٹائم نہ دے، اس کے باوجود انسان اللہ کی باتوں کو اہمیت نہ دے، اس کے باوجود انسان کی زندگی میں اللہ میٹر نہ کرے، تو مجھے بتاؤ ایسے انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ جس مقصد کے لیے جسے پیدا کیا جاتا ہے، جب وہ چیز اس مقصد پر استعمال ہوتی ہے تب جا کے وہ چیز قیمتی کہلاتی ہے. لیکن اگر ان چیزوں کا استعمال مقصد سے ہٹا کر کیا جائے تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب لائٹ ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہمارے کمروں میں اور ہمارے گھروں میں لگی ہے کہ اس نے روشنی دینی ہے. اب یہی لائٹ اگر خراب ہو جائے، روشنی دینا بند کر دے، تو کوئی اسے کمروں میں لگائے گا ڈیکوریشن پیس کے لیے؟ نہیں لگائے گا، اٹھا کے باہر پھینکے گا. ویلیو ہی نہیں ہے ایسے لائٹ کی جو لائٹ روشنی نہ دے. تو بھائی اسی طرح گھر کی ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے اور اس مقصد میں وہ استعمال ہو رہی ہے، اگر وہ مقصد وہ چیز پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو ان چیزوں کو اٹھا کے گھروں کے باہر پھینکا جاتا ہے یا ردی میں بیچا جاتا ہے. اسی طرح انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اللہ کو ڈھونڈنے آیا تھا، اللہ کی ماننے آیا تھا، یعنی انسان کا بھی اسی طرح ایک مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون
اللہ بتا رہے اپنا مقصد انسان کو کہ تم کیا گمان کرتے ہو، بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، ابس ہو، فالتو چیز ہو، کوئی کام نہیں ہے تمہارا، اور لوٹ کر نہیں آؤ گے میرے پاس. جب تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے تو تمہارا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے پاس آنے کی تیاری کرو. کیسے کرو؟ اچھے اعمال کرو. کون سے اعمال؟ جو اسلام کے عین مطابق ہو، جو دنیا کے عین مطابق نہ ہو. کیونکہ جب تم دنیا کے سامنے ناچو گے تو دنیا تمہاری تعریف کرے گی اور وہ یہ کہے گی کہ اچھا ناچتے ہو، لیکن اس ناچنے سے تم اللہ کی نظروں میں کوئی ویلیوز نہیں بنا سکتے. دنیا تو یہ کہے گی جب تمہارے پاس زیادہ مال ہوگا تو دنیا تمہاری غلام ہوگی، لیکن اللہ کی نظروں میں یہ مال بھی میٹر نہیں کرتا. تو دنیا کے پیچھے نہ چلنا، اللہ کے پیچھے چلنا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگانی ہے تو اللہ کی طرف لگاؤ. راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرو. محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرو. باتیں شیئر کرنی ہے تو اللہ سے کر لو. بھروسہ کرنا ہے تمہیں، چھوڑو نہ، لوگوں پہ نہ کرو، اللہ پہ کر لو. مدد مانگنی ہے تم نے، اللہ سے مانگ لو. لوگوں کو اپنی ضرورت بنانا چاہتے ہو، نہیں لوگوں کو نہ بناؤ، اللہ کو اپنی ضرورت بناؤ. دنیا کی کوئی بھی چیز تمہاری لائف میں میٹر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت بہت زیادہ میٹر کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے جو غفلت ہوگی نا، تمہاری زندگیاں خراب ہو جائیں گی. بھلے ہم مالدار ہوں، بھلے ہم ویل سیٹلڈ ہوں، بھلے ہم غریب ہوں، بھلے ہم کوڑا چننے والے ہوں، بھلے ہماری دنیا عزت کرے نہ کرے، کرائٹیریا سیم ہے. اللہ راضی ہے تو تم ہر حال میں کامیاب ہو، اللہ ناراض ہے تو تم ہر حال میں ناکام ہو. بات ختم. تو تم اس دنیا میں آئے ہو ایک ہی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ہر وہ بات مانو جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس بات سے، ہر اس کام سے، ہر اس گناہ سے منہ موڑو جس سے اللہ نے منع کیا. تمہارا یہ سمپل سا کرائٹیریا، سمپل سی چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی ہے. ادروائز خسارے والی موت ہوئے گی، اور ہم سبھی خسارے میں چلے جائیں گے. وقت نکلتا جا رہا ہے، وقت کسی کا انتظار تو نہیں کرتا. آج کے دن کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے؟ کیا وہ جانے والے سڑکوں پر سوتے تھے؟ کیا ان جانے والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ کیا ان جانے والوں کے دوست نہیں تھے؟ کیا ان جانے والوں کے ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کے اکاؤنٹس نہیں تھے؟ کیا وہ جانے والے بزنس مین نہیں تھے؟ ان کی فیملی نہیں تھی؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے نا، لیکن چلے گئے. آج کے دن ایوریج ریٹ تقریباً 3.5-4 لاکھ لوگ ڈیلی بیسس پہ مرتے ہیں، جس میں بہت سارے بچے، جوان، بوڑھے، بیمار، صحت مند، ایکسیڈنٹ وغیرہ مختلف کیفیتوں سے مر جاتے ہیں. ڈیڈ باڈیز یہاں رہ جاتی ہیں، روح اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے، اور اعمال نامے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان 4.5-5 لوگوں میں کبھی میرا بھی نام آ سکتا ہے، تمہارا بھی نام آ سکتا ہے. اگر آج بچ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، کل مر جائیں گے. کل بھی بچ گئے تو کوئی بات نہیں، مہینے بعد نمبر آ جائے گا. مہینے بعد بھی بچ گئے، زندہ ہے تو کوئی بات نہیں، سال بعد آ جائے گا. لیکن جانا تو ہے، ایسے ہی جانا ہے جیسے آج کے دن جتنے لوگ چلے گئے، اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن چلے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا کہ تم خود سے پیدا ہو گئے ہو، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. اور کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا، یہ یقین نہ کرنا کہ تم خود سے جی رہے ہو، تمہیں کوئی زندہ رکھ رہا ہے. تم کسی کی وجہ سے زندہ ہو، کسی کی وجہ سے تمہارے پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، تمہاری خواہشیں پوری ہوتی ہیں. کوئی کوز ہے، کوئی ریزن ہے اس چیز کا، اور وہ اللہ ہے. اور تم مرو گے، خود سے نہیں مرو گے، تمہیں کوئی مارے گا، ہاں، اور وہ اللہ ہوگا. دنیا نہیں مار سکتی تمہیں، ڈونٹ وری. کیونکہ اگر دنیا مارنے لگ جائے تو پھر تو اللہ رب العزت جی جو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کہا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، پھر تو اگر ہم دنیا والوں سے ڈرنے لگ جائیں موت کے معاملے میں، پھر تو ہمارے عقیدے ہی خراب ہو گئے نا. تو اللہ مارے گا تمہیں، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے بچوں کو بھی اللہ مارے گا.
تمہارے ماں باپ کو بھی اللہ مارے گا. کیوں مارے گا؟ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ کریشن اس کی ہے. تمہارا باپ بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہاری ماں بھی اللہ نے پیدا کی، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. تو جو پیدا کر سکتا ہے وہ مارنے کا حق بھی رکھتا ہے. اچھا، جو مارنے کا حق رکھتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا. تم خود سے زندہ نہیں ہوگے. پھر تم کیا سمجھتے ہو روز یہ جو تمہارے سروں پر رات آ جاتی ہے، تم ایزیلی جو سو جاتے ہو خود سے سوتے ہو. اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں سے نیند چھین لینا تو راتوں کو دیواروں سے ٹکرے مارو گے اور نیند نہیں آئے گی، سو نہیں پاؤ گے. تمہیں کوئی سلاتا ہے. ہاں، کسی نے تمہارے اندر نیند والی سسٹمز بنائے ہیں اور تم کیا سمجھتے ہو خود سے اٹھ جاتے ہو. رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے جسموں سے روحیں نکل جاتی ہیں، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. پھر جس کے پاس چلی جاتی ہیں اس کی مرضی ہے وہ واپس کرے نہ کرے. یہ تو اللہ رب العزت پھر مہربانی کرتے ہیں، پھر چانس دیتے ہیں، ہمیں دوبارہ صبح اٹھا دیتے ہیں. ہم تو روزانہ مرتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی میں یہ مرنا ٹیمپریری ہے نا. اس لیے جس طرح رات کو مر کے صبح اٹھ جاتے ہیں نا، اسی طرح اس دنیا میں ایک دن مر کے آخرت میں زندہ ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ سفر تم خود سے نہیں کرو گے، تمہیں کروایا جائے گا. ڈونٹ وری، فرشتوں کے ذریعے سے تم جاؤ گے دوسری دنیا میں. تم دوسری دنیا کو صرف ڈراموں میں دیکھ رہے ہو نا، فلموں میں دیکھ رہے ہو اور اسے لائٹ لے رہے ہو، فیک سمجھا ہوا ہے تم نے. تمہاری زندگی کی جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلے گا نا، تب تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں مذاق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہانیاں نہیں ہیں. ان چیزوں کو انسان جتنا لائٹ لے گا وہ اتنا ہی اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹتا چلا جائے گا اور فیک چیزیں اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ بیچارہ فیک چیزوں میں اپنی پریشیس قیمتی زندگی گزارنا سٹارٹ کر دے گا. 2 ٹکوں کے لیے اپنی عزت نیلام کرنے کو تیار ہو جائے گا، چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان اپنے حیا کا لباس اتارنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا، چند فالوورز اور فیم کے لیے سب چیزیں بھول جائے گا، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر دے گا، حدودوں سے نکل جائے گا. جہنم اسے کچھ لگے گی نہیں، جنت اس کی نظروں میں کوئی میٹر ہی نہیں کرے گی. اللہ رب العزت کا ناراض ہونا نہ ہونا، بالکل ایسی فیلنگز بھی نہیں آئیں گی اس انسان کو جو اللہ سے غفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جس نے اللہ کو لائٹ لیا ہوا ہے، جس نے اللہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا. بس زبان پہ اللہ اللہ کر رہا ہے، دل میں کوئی اللہ کے ساتھ اس کے جذبے نہیں ہے. نہ وہ اللہ کے لیے رو رہا ہے، نہ وہ اللہ کے لیے دعا کر رہا ہے، نہ وہ اللہ کو پانے کی حسرتیں کر رہا ہے، نہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی سٹرگل کر رہا ہے. تو پھر یہ زبانی محبت ہے، زبانی کلامی محبت ہے، تو انسان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ جو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اس کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے الفاظ سے؟ یار مجھے بتائیں کہ جب آپ سے کوئی آئی لو یو کہتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کے تو افیئرز ہیں، اس کے تو فلانے لڑکی کے ساتھ بھی افیئر ہے، فلانے کے ساتھ بھی افیئر ہے، فلانے کے ساتھ بھی افیئر ہے، تو کیا پھر اگر یہ سیریس ہو کے بھی تمہیں یہ کہے کہ آئی لو یو، تو کیا تم اس کے آئی لو یو کو ایکسیپٹ کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. تم آگے سے کیا کہو گے؟ جا یار فلرٹ کرنے کے لیے کہیں اور جا، تمہارا تو اس کے ساتھ بھی ریلیشن، اس کے ساتھ بھی ریلیشن، اس طرح بھی ریلیشن. ہاں اگر تمہیں پتہ نہیں ہوگا پھر تم دھوکہ کھا جاؤ گے. تو مجھے بتائیں کہ جب جھوٹی محبتیں انسان کی نظروں میں میٹر نہیں کرتی، جب جھوٹی محبتیں انسان کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو وہ اللہ جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، جو دلوں کی فیلنگز کو جانتا ہے، جو انسان کے ڈیزائرز کو جانتا ہے، انسان کی سوچ کو جانتا ہے، اس اللہ سے اگر ہم زبانی کلامی یہ کہتے رہے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، لائٹلی طریقے سے، تو کیا یہ چیز اللہ کو ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ اور دل میں شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے، شیطانی کام، تنہائیاں بگڑی ہوئی ہیں، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، دل میں شرک ہے، دل میں کفر ہے، دل میں زنا کی سوچیں ہیں، دل میں بے حیائی کو پھیلانے اور پروموٹ کرنے کی سازشیں ہیں، اور کر بھی یہ ساری چیزیں رہے ہیں. عجیب نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کریں، خالص کریں. ادروائز بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس زندگی نے دھوکہ دے دیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبروں میں اتر چکے ہیں،
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جیتے جی آخرت کا مذاق اڑایا، جنہوں نے جیتے جی اللہ کو اگنور کیا، جنہوں نے جیتے جی دوبارہ زندہ ہونے کو جھوٹ سمجھا، لیکن آج ان کے سامنے حقیقتیں کھل چکی ہیں. آج انہیں وہ سب کچھ نظر آ گیا جن کو وہ جھٹلایا کرتے تھے. تو دیکھو اب باری ہماری ہے، اب باری ہماری ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کو کیسے ٹریٹ کریں گے، ہم اللہ کو کیسے ڈیل کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے. تو پھر اگر تم دنیا کی طرف ہو گئے اور آخرت سے تم نے انکار کر دیا تو آخرت تو تمہارے سامنے آنی ہی آنی ہے. تمہارے انکار کرنے سے آخرت ختم نہیں ہو جانی. اور اگر تم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو لے کر چلتے رہے تو کانگریچولیشن، اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا. دنیا نے ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت جو تم دنیا میں رہ کر بناؤ گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو یہاں بھی مزے کرو گے، وہاں بھی مزے کرو گے. یہاں بھی سب کچھ ٹھیک ہی تو چلتا ہے یار. اللہ کی فرما برداری سے کون سا کام ڈسٹرب ہوتا ہے؟ مجھے ذرا ایک بات تو بتائیں. اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے کون سا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے؟ کون سے کام رک جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رکتا، سب ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ شادی کے دن 5 نمازیں پڑھ لے گا تو کیا اس 5 نمازیں پڑھنے سے اس کی شادی رک جائے گی؟ نہیں رکتی. اگر ایک بندہ بزنس مین ہے، لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، تو چلو اگر لاکھوں کروڑوں کماتے ہوئے ساتھ ساتھ نماز کو بھی کنٹینیو کرے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا رہے، تو کیا اللہ کے یہ احکامات پورے کرتے ہوئے اس کے بزنس پہ کوئی ایفیکٹ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، اور زیادہ اثر ہوگا. اسی طرح ایک انسان ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ڈگری لینے کی کوششیں کر رہا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، اوکے، وہ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر وہ قرآن کو پڑھ لے گا، اللہ کو ٹائم دے دے گا، تو کیا اس کا نالج، یا یہ پاگل ہو جائے گا، یا اس کا نالج ڈیکریز ہو جائے گا، یا یہ کہیں کسی کوفے میں نکل جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تو دنیا ڈسٹرب ہی نہیں ہوتی. پھر بھی نہ جانے ہم کیوں نہیں کرتے. دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، آخرت کے کاموں کو اگنور کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخرت کے کاموں کو ویلیوز دینی چاہیے تھی. بیچ میں اگر 2-4 دنیا کے کام اگنور ہو جاتے تو اٹس اوکے، لیکن ہم اپنے اوپر دنیا کو فرض کر چکے ہیں. ہم نے عزتیں حاصل کرنی ہے دنیا میں، ہم نے ہنسنا ہے، کھیلنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں دنیا میں، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، پارٹیاں ارینج کرنی ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، لوگوں کو یوز کرنا ہے دنیا میں، کیونکہ فائدہ ہے بھائی، سکوپ چل رہا ہے سب کچھ. آخرت جمعے کو یاد آئے گی. آخرت جب گھر میں کوئی فوتگی ہوگی تب یاد آ جائے گی. آخرت اللہ، ہاں جب آزمائشیں ٹوٹیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو یاد آئے گا نا اللہ. تو یار یہ والا کانسیپٹ عجیب ہو جائے گا. یہ والا کانسیپٹ منافقوں سے ملتا ہے. ہم منافق نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی پہچان مسلمان سمجھتے ہیں، منافقت نہیں سمجھتے. تو یہ چیز ہے، بہت لائٹ لیا ہوا ہے اپنے اللہ کو یار، قسم سے. اور اللہ کو لائٹ کیوں لیا ہوا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ ہم ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. یقین کریں، ہر بندہ ایتھیسٹ پن کے دور سے گزر رہا ہے. اس کے تصور میں ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی اللہ ہے. اسے اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ کو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. یہ ایتھیسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے سو کالڈ مسلمز کے اندر بھی ایتھیسٹ کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. زبان پہ اللہ اللہ تو ایتھیسٹ بھی کرتا ہے. جب وہ اللہ کا انکار کرتا ہے تو یہی کہتا ہے نا کہ دیر از نو گاڈ، یہاں پہ کوئی اللہ نہیں ہے. نکل گیا نا ورڈ اللہ کا اسی کے زبان سے. تو اسی طرح اگر ایک مسلمان یہ کہہ دے اوپر سے کہ میرا ایک اللہ ہے، ایکشن اس کے ایسے ہوں کہ تمام جن کاموں سے اللہ نے منع کیا وہ وہی کر رہا ہے، تو زبان سے کہہ دینا کہ میرا اللہ ہے، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. یہ تو بڑے ہلکے الفاظ ہے. زبان سے اگر کوئی اتنا بھی کہہ دے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اچھا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی باتیں اکثر
مسلمان کرتے ہیں نا, جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود جب کوئی لڑکی اسے انوائٹ کرتی ہے, آ جاؤ گھر پہ کوئی نہیں ہے, بھول جاتا ہے اللہ کو, بھول جاتا ہے اللہ کے ساتھ کو, چلا جاتا ہے. اور وہ لڑکی بھی بھولی ہوتی ہے, کیوں بلا رہے ہو؟ اسی طرح یہ جتنے بھی ناچنے گانے والے ہیں, جتنے بھی ایکٹرز ہیں, جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں, ملین بلین ٹریلین ہولڈرز ہیں, فالوور ہولڈرز ہیں, یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے, نان مسلم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے. لیکن بھائی مسلمان ہونے کے لیے ایکشنز کرنے پڑیں گے, اسپیشلی وہ والے ایکشن جو اللہ چاہتے ہیں. اگر تم مان چکے ہو نا کہ تمہارا ایک اللہ ہے, تمہارا ایک مالک ہے, تو پھر تم اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے, پھر تم حیا کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے, پھر تم حیا کے لباس میں ہمیشہ رہو گے. دنیا تمہاری عزت کرے یا دنیا تمہیں جوتے مارے, تم نے حیا کا لباس نہیں اتارنا. دنیا چاند پہ چلی جائے یا دنیا ستاروں پہ چلی جائے, تم نے دنیا کو دیکھ کر متاثر ہو کر دنیا کے پیچھے نہیں چلنا, تم نے اللہ کے پیچھے چلنا ہے. کانسیپٹس تو پھر یہ ہونے چاہیے تھے نا, لیکن نہیں. اللہ ہے نا, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ نے دیا سب کچھ. ہاں اللہ نے تو سب کچھ دیا, لیکن کیا کر رہے ہو, کر کیا رہے ہو؟ جو اللہ نے دیا انہی چیزوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہو. موبائل اللہ نے دیا تھا تمہیں, کیسا استعمال ہے تمہارا؟ بیوی بچے تمہیں اللہ نے دیے, کیسا برتاؤ ہے تمہارا؟ جوانی تمہیں اللہ نے دی, مانتے بھی ہو اس بات کو, کیسے استعمال کر رہے ہو جوانی کو؟ عقل, شعور, علم, فہم تمہیں اللہ نے دیا, اپنی عقل کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اپنے شعور کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ ہاں بھائی ایکشن سے پروف کرو نا کہ میرا ایک اللہ ہے. زبان سے کیوں کہتے رہتے ہو؟ زبان سے تو منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, تو کیا کہنے سے وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ ظاہری اعتبار سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن جب دل میں غرور تھا, تکبر تھا, اسلام کے خلاف سازشیں تھیں, اللہ کا بغض تھا, اسلام کا بغض تھا, اور اپنے لبرلزم کی بڑی ویلیوز تھی, اپنی منمانی چاہتوں کی ویلیوز تھی, تو ان کے مسلمان کہنے سے وہ مسلمان تو نہیں ہوئے اللہ کی نظروں میں. ہاں البتہ جو لوگ میدان جنگ میں اترے, جن لوگوں نے مال قربان کیا, جانیں قربان کی, جن لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اللہ کے لیے, جن لوگوں نے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا اللہ کے لیے, جن لوگوں نے ہجرت کی اسپیشلی گناہوں سے نیکیوں کی طرف, جن لوگوں نے کفر چھوڑا اللہ کے لیے, شرک چھوڑا اللہ کے لیے, ناچنا گانا چھوڑا اللہ کے لیے, جن لوگوں نے شراب چھوڑی اللہ کے لیے, جن لوگوں نے اپنے بیڈ ایکشنز چھوڑے اللہ کے لیے, ایسے لوگ اگر یہ کہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, تو یہ بہت بالکل سچی بات کر رہے ہیں, ان کی بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہ کرے. بھائی اللہ کے لیے تو ایکشنز کرنے پڑتے ہیں. ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں, ایسے لوگ اللہ والے کہلانے کے لائق ہیں. اور پھر اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. جو لوگ گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھے اور کرتے رہے, او بھائی اللہ ان کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. یہ فطور اپنے ذہنوں سے نکال دو, کیونکہ جس رب کو تم غفور الرحیم کہتے ہو نا, اس رب نے قارون کو سمجھایا, فرعون کو سمجھایا, پیغمبر بھیجے اس کی طرف, لیکن جب اللہ کی نہیں مانی تو وہی رب فرعون کو آج تک جلا رہا ہے. فرعون کو اللہ نہیں پیدا کیا تھا, تمہاری طرح انسان تھا, 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 کان, کچھ زندگی دی تھی اسے, خاندان دیا تھا اسے, بادشاہت دی تھی اسے, اللہ نے دی تھی. دینے والے کا جب اس نے انکار کیا تو پھر اسی غفور الرحیم نے اسے آگ کے حوالے بھی کر دیا. یہ بات ذرا یاد رکھیں, اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں پلیز. فرعون کے لیے بھی اللہ غفور الرحیم تھا جب تک وہ زندہ تھا, جب تک موسیٰ اس کے پاس آ رہا تھا. یہ اللہ رب العزت کا غفور الرحیم ہونا ہی تھا کہ اس کے پاس موسیٰ کو بھیجا, نشانیاں دے کے بھیجا, اسے سمجھانے کی کوشش کی.
غفور الرحیم ہے نا، اسی لیے تو وہ سمجھا رہا ہے، اسی لیے تو ہر انسان کو آگ کی طرف جانے سے بچا رہا ہے، جہنم کے حوالے ہونے سے بچا رہا ہے. غفور الرحیم ہے نا، انسانوں سے محبت کرتا ہے، نہیں جلانا چاہتا، لیکن ڈرا بھی رہا ہے نا ساتھ کہ بھائی نہ کرو نہ کرو نہ کرو. جب تم وہ کرو گے، جب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو بات ختم. پھر تو تمہاری مرضی پہ فیصلے کیے جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. جو آگے بھیجا اس سے مراد اعمال ہے، اور جو دنیا میں رہ جاتا ہے اسے پیچھے رہنے والا مال کہا جاتا ہے. تو اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا تھا، اعمال کتنے کیے تھے، اور میں نے پیچھے کیا چھوڑ دیا. جن چیزوں کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ تو میرے ساتھ ہی نہیں آئے، اس دن پتہ چل جائے گا. پھر اللہ رب العزت یہ باتیں بتا کر آگے آپ سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اتنی کھلی کھلی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، ساری چیزیں بھی میں دے رہا ہوں، خیال بھی میں رکھ رہا ہوں، پیدا بھی میں کر رہا ہوں، سمجھا بھی میں رہا ہوں. تو جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں، بن مانگے تجھے میں نے وہ سب کچھ دیا جو ساری دنیا مل کر بھی تجھے نہیں دے سکتی. اس کے باوجود ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اسپیشلی اللہ سے جو کہ اتنا کریم ہے. دینے والے سے تو دور ہو گیا، تو عجیب بندہ ہے. نہ تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا، نہ تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کی، جب بھی بات کی نرم بات کی، اگر سخت بات کی تو وہ بھی تیرے بھلے کے لیے بات کی کہ اگر تو پیار سے نہیں سمجھ رہا تو ہو سکتا ہے تو سخت باتوں سے سمجھ جائے، لیکن سمجھ جائے. تیری طرف پیغمبر بھیجے، تیری طرف نیک لوگوں کو بھیجا، تیری طرف قرآن کو اتارا، صحیفے اتارے، اتنا سب کچھ تیرے لیے کیا. تجھے جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے معاف کرتا ہے تیرے ہر گناہ کے بعد، تجھے کھلاتا ہے باوجود اس کے کہ تو اس کا نافرمان ہے، تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے. یعنی اتنے احساناتوں کے باوجود ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے اپنے پروردگار، اپنے اللہ کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیوں تجھے یقین نہیں آ رہا کہ تیرا کوئی رب ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تو نے مرنا ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ ساری چیزیں تجھے اللہ نے دی ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تیری زندگی کا مقصد عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ تو چیزوں کو اپنا مقصد کیوں بنا رہا ہے؟ تو ان راستوں پر کیوں چل رہا ہے جن راستوں پر منع کیا اللہ نے صاف الفاظ سے کہ نہیں جانا اس طرف، نہیں کرنا، یہ وہی کر رہا ہے. کیوں؟ ریزن، کاز، وجہ. بہت سمجھدار ہو گیا ہے تو، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، ماں کے پیٹ والی سچویشن بھول گیا ہے. ایک قطرہ ہی تو تھا تو، آنکھیں تھی تیرے پاس، کان تھے، دماغ تھا، سوچنے کی صلاحیت تھی، چلنے کی طاقت تھی، کیا تھا تیرے پاس؟ سب کچھ دینے کے بعد بھی تو اللہ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا. آج اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا تیرے لیے مشکل ہے، دو چار نفس کی خواہشوں سے لڑنا تیرے لیے مشکل ہے. تو کیسا انسان ہے یار؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رات رات کی نیندیں حرام کر دیتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے منتوں پہ منتیں کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو چار ایکشن نہیں کر سکتا. کیسا انسان ہے تو یار؟ لوگوں کے لیے قربانیاں کرتا ہے، خون پسینے ایک کر کے اپنی بیوی بچوں کا رزق تلاش کرتا ہے. اوکے، رسپانسبلٹی ہے، لیکن یار نماز پڑھتے ہوئے کون سا خون پسینہ ضائع ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ایکشن ہے نا اللہ کے لیے، کیوں نہیں کر رہا؟ ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں سمجھنے دے رہی؟ کون سی ایسی خواہشیں ہیں جو اللہ سے زیادہ پریشیس ہیں؟ کون سی ایسی امپورٹنٹ تھنگس ہے جن کو تم ٹائم دینا ضروری سمجھتے ہو لیکن اللہ کو ان کے مقابلے میں ٹائم دینا ضروری نہیں سمجھتے؟ اور میرے بھائی ہے تیرے پاس ایسا کیا؟
اللہ سے بھی زیادہ کسی انسان کے لیے کوئی ضروری ہو سکتا ہے یار؟ جس انسان کے لیے اللہ سے زیادہ کچھ اور ضروری ہے نا، وہ تو انسان ہے ہی نہیں نا، پھر وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ تو پتھروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ پتھر پتھر ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، جانور جانور ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، پہاڑ پہاڑ ہو کر، بے جان چیز ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن یہ انسان ہو کر، اشرف المخلوق ہو کر اللہ کو اگنور کر رہا ہے، تو یہ جانوروں سے بدتر ہے، پتھروں سے بدتر ہے۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم، خدا کی قسم یار، ہماری عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ یقین کر لے اس بات پر کہ آپ کا ایک رب ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اسے ہی بھول گیا، اسی کو لفٹ نہیں کروا رہا، وہ تیری زندگی کا مالک ہے۔ اور لوگوں کو خدا کی قسم اللہ کے مقابلے میں لا کر ہم نے کھڑا کر دیا ہے، دو چار چہروں کی غلامی ایسے کر رہے ہیں نا کہ ان کا ناراض ہو جانا جیسے کہ ہماری زندگی کا ختم ہو جانا ہے۔ سو کولڈ لورز بنائے ہوئے ہیں ہم نے، سو کولڈ فرینڈز بنائے ہوئے ہیں ہم نے، سو کولڈ مٹی کے پتلوں کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے ہم نے، کیا کر کیا رہے ہیں یار؟ اور اللہ کی اس بات کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ مجھ سے کیوں دور جا رہا ہے؟ مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا؟ سب کچھ اللہ دینے والے، اس کے باوجود ہم اللہ کو اگنور کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا۔ جو بھی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں، یا تو اللہ سے مانگ مانگ کر ہمیں ملی ہیں، اور یا اللہ نے بن مانگے دی ہیں، اس کے باوجود اب اللہ سے دور ہے، اس کے باوجود ہم اس کا شکر نہیں کرتے۔ تو پھر یار کیا کر کیا رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ ناچنے آئے ہیں، گانے آئے ہیں، سیر سپاٹے کرنے آئے ہیں، فلرٹ کرنے آئے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرنے آئے ہیں، یہ زندگی کے مقاصد ہے؟ اللہ کے پاس نہیں جانا واپس؟ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہم نے؟ مرنا نہیں ہے ہم نے؟ ہمارے دین میں تو نماز پڑھنا فرض ہے، نہ کہ لڑکیوں کو پٹانا۔ ہمارے دین میں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہ کہ پارٹیوں میں لڑکیوں کے اوپر پیسے پھینکنا۔ ہمارے معاشرے میں دین کی اہمیت ہے اللہ کی نگاہوں میں، نہ کہ لوگوں کی، اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل ہیں اور دوسروں کو بھی غافل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہم یار، اتنی شارٹ کٹ سی باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں سالوں چاہیے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ پھر بھی زندگی نہیں بدل رہے، پھر بھی وہی اعمال، آج سنتے ہیں کل ویسے ہی، آج توبہ کرتے ہیں پرسوں ویسے ہی۔ کیوں یار؟ سٹیبلٹی کیوں نہیں آ رہی اعمال میں؟ اللہ کے معاملے میں کیوں اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پا رہے؟ کیوں کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں جو اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیا کوئی ڈاؤٹس ہے، کوئی ریزنز ہے تمہارے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جس کی وجہ سے تم تھوڑے سے کنفیوز ہو، پراپر طریقے سے اللہ کو ٹائم نہیں دے پا رہے، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ ارے جب نہیں ہو کنفیوز تو پھر کیوں نہیں کرتے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے تم سے کہا ہے؟ پھر کیوں تم وہ کر رہے ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے؟ تم بائی ورڈز تو یہ پروف کرتے ہو کہ میرا اللہ ہے، لیکن بائی ایکشنز اپنے ہی الفاظ کی نفی کر دیتے ہو، اپنے ہی الفاظ کے اگینسٹ کھڑا کر دیتے ہو خود کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے نہیں۔ تو پھر لوگ تم پہ کیا یقین کریں گے؟ مر جاؤ گے یار قسم سے تم، میں بھی مر جاؤں گا، میرے گھر والے بھی مر جائیں گے، نہیں بچیں گے یہاں پر۔ لیکن اگر دھوکے کے حوالے خود کو کر دیا نا تو یہ ہماری موت سب سے بھیانک چیز ہوگی ہمارے لیے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے نا، تحفہ تو ہے، لیکن اس کے لیے مومن بننا شرط ہے۔ مومن اعمال سے بنا جاتا ہے، قربانیوں سے بنا جاتا ہے، گناہوں سے منہ موڑ کر بنا جاتا ہے، نیکیوں میں دل چاہے یا دل نہ چاہے، نیکیوں کو کرنے سے مومن بنا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر موت ایک تحفہ بن کر آتی ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کر رہا، جو اپنے نفس کا غلام ہے، جسے شیطان کے اعمال میں مزے آتے ہیں، جب نفس کی کوئی خواہش اس کی پوری ہوتی ہے تو اسے لذت ملتی ہے اور یہ اس لذت کے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ جس کے پاس جب ڈھیر سارا پیسہ آتا ہے تو اللہ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے اور ان پیسوں سے غریب لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے شوبازیاں کرتا ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جس نے پیدا کیا وہ اسے چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو نہ انہیں دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں نہ آخرت کا فائدہ دے سکتے ہیں. ان کے لیے ان کی موت کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور ہم کن لوگوں میں ہیں؟ نہیں سوچا نا. نہ سوچنا، کبھی مت سوچنا، کیونکہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے اور بھی تو بہت کچھ ہے. سوشل میڈیا تم نے مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے، دوستوں کو تم نے بڑی بڑی فلسفیاں دینی ہوتی ہیں، جھاڑنی ہوتی ہے. تم کیوں سوچو گے؟ نہ سوچو. ایسے یہ سوچ تو ہمارے لیے اتری نہیں ہے. یہ سوچ تو تھوڑی سی نا بورنگ ہے. ایسی سوچیں سوچنے سے تو زندگی کی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں، اور اگر ہم زندگی کی حقیقتیں سمجھ گئے تو پھر تو ہمیں اللہ کی غلامی کرنی پڑے گی، اور ہم سے تو غلامی ہوتی نہیں ہے. رائٹ؟ اوکے، ڈونٹ وری. تم اکیلے تو نہیں ہو یہ فیصلہ کرنے والے. دنیا بھری پڑی ہے اللہ کے نافرمانوں سے، دنیا بھری پڑی ہے ناچنے گانے والوں سے. تم اکیلے تو نہیں ناچ رہے. دنیا بھری پڑی ہے زنا کرنے والوں سے، تم اکیلے تو نہیں کر رہے. دنیا بھری پڑی ہے جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم بھی اپنے اللہ سے، اللہ کو مان کر اپنا تعلق ختم کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا کر لو گے اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں. تمہاری زندگی خطرے میں جائے گی، تم پریشانیوں کے حوالے ہوگے، تم آزمائشوں سے لڑو گے، پھر تمہاری آخرت خراب ہوگی. تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے لیے ایسے فیصلے کرنا چاہتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، کرو، کیپ اٹ اپ. اور اگر نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا ایک اللہ ہے، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے دل کی فیلنگز کو جانتا ہے، وہ میری سوچ کو جانتا ہے، میرے ایکشنز کو مجھ سے بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو اگر ایسے عقیدے تمہارے دل میں ہے دین اپنے گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ. یا تو اس بات سے انکار کر دو کہ اس دنیا میں کوئی اللہ نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ ہے، سوری. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے اعمال پر آ جاؤ. یا تو یہ کہہ دو کہ میں نے مرنا نہیں ہے، اور اگر یہ ہے کہ تم نے مرنا ہے تو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. یا تو یہ کہہ دو کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر وہی کام کرو جو اللہ کہتے ہیں. پرواہ نہ کرو ملامت کرنے والوں کی، انگلیاں اٹھانے والوں کی، باتیں کرنے والوں کی. بھاڑ میں جائے، ڈوب مرے ایسے سارے لوگ جو تمہیں زندگی کی حقیقتوں سے گمنام کرنا چاہ رہے ہیں، جو تمہیں آخرت میں اللہ کی نظروں کے سامنے گرانا چاہ رہے ہیں. لفٹ ہی نہ دو ایسے لوگوں کو، کچھ سمجھو ہی نہ ایسے لوگوں کو. اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرو. آزاد کرو خود کو اس دنیا کی محبتوں سے، اس دنیا کی قید سے، ان گناہوں کی لذتوں سے، ان برے لوگوں کی صحبتوں سے جو ناچ گا کر اپنے اللہ کا دیا ہوا جسم لوگوں کو دکھا کر لوگوں کی ڈیزائرز کو ہٹ کرتے ہیں. تعلق توڑو، نہ دیکھو، نہ کرو، نہ جاؤ ان کے پاس. سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے تو ان کی ٹیم کا حصہ نہ بنو، سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ والوں کی طرف آ جاؤ. اگر اللہ والے تمہیں میسر نہیں ہے تو خود اللہ والا بن جاؤ، مشکل نہیں ہے. اگر یہ فیصلے تم نے نہ کیے نا، جانوروں سے بدتر موت ہوگی، میری بھی، تمہاری بھی، اور میرے گھر والوں کی بھی. اللہ کے اگینسٹ اگر زندگی گزر گئی، جو کہ گزر رہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے. یقین کرو موت کے وقت جو چیخیں تم مارو گے نا، وہ چیخیں صرف لوگ نہیں سنیں گے، تمہاری وہ چیخ پیٹ کے آخری حصے سے نکل رہی ہوگی، لیکن لوگ اسے نہیں سن رہے ہوں گے. ڈونٹ وری. بھیانک موت نہ مر جانا کہیں، افسوس کر کے اس دنیا سے نہ چلے جانا کہیں. میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ہم یہاں شاندار زندگی گزارنے نہیں بلکہ ایک اچھی موت مرنے آئے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے آئے ہیں. یہ دنیا ہماری جگہ نہیں ہے. یہ زمین ہمیں کچھ دن کے لیے دی گئی ہے، یہ گھر ہمیں کچھ دنوں کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم ان میں رہ کر اللہ کو راضی کر سکیں اور پھر یہاں سے جا کر اپنے اللہ سے ملیں. اس دنیا کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے یہ لائق ہے. اسے سر پر نہ چڑھائیں. اس دنیا کی خاطر
اپنے رب کا سودا نہ کریں، اس دنیا کے اصول کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اچھے فیصلے کریں اپنے لیے. کم آن، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک ایجوکیٹڈ لڑکے ہو، ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، تم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے آگے چل کر. تم اپنے معاملے میں فرسٹ آف آل تو اپنی زندگی کا کرائٹیریا چینج کرو، اپنی زندگی پر غور کرو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا ٹائم پیریڈ کہاں سپینڈ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی میں لوگ کیسے ہیں، تم اللہ کی طرف ہو یا شیطان کی طرف ہو، تم نے اللہ کو مان کر پھر اللہ کی مانی کہ نہیں صرف زبان سے ہی اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا. اگر تم نے فیصلہ نہ کیا، اگر تم نے ٹائم نکال کر ان باتوں پر غور نہ کیا تو یقین کرو زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور اس نے پگھل کر ختم ہو جانا ہے. لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی تمہارے نام کا لڑکا بھی تھا اس دنیا میں، لوگ بھول جائیں گے کہ تمہاری نام کی لڑکی تھی اس دنیا میں. اپنے آپ کے ساتھ لائل بنو، چھوڑ دو وہ ساری فضول کی ایکٹیویٹیز جو تمہیں نہ دنیا کا فائدہ دے رہی ہے نہ آخرت کا فائدہ دے رہی ہے. کتابیں پرچیز کرو، پڑھو کتابوں کو، قرآن پرچیز کرو، پڑھو قرآن کو، سنو ان لوگوں کی باتیں جو رنگ کے اعتبار سے تو کالے ہیں لیکن بات بڑی صاف ستھری کرتے ہیں. سنو ان لوگوں کو جن کے پاس گاڑی نہیں ہے چلانے کو، رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن جب بات اللہ کی کرتے ہیں تو جا کے دل کے کلیجے چیر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو سنو، چھوڑ دو ایسے لوگوں سے متاثر ہونا جو بڑے فیمس ہیں، جن کے ملین بلین فالوورز ہیں، جن کے پاس چلانے کو بڑی بڑی گاڑیاں اور رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر ہیں. اگر ان لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو تم بھی ایسے لوگوں کے غلام نہ بنو، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ جن کی ویلیوز اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہو. لیکن اس کانسیپٹ سے لوگوں کو بھی نہ دیکھو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک سے نفرت کرو. فرسٹ آف آل تو تم اپنے دل میں اپنے لیے کچھ اللہ سے جڑے جذبے پیدا کرو نا، پہلے تو اس کی محنت کرو نا، اس کے بعد جا کے زندگی سمجھ آئے گی. جب تک یہ نہیں کرو گے نا تب تک تو چھوڑو نا، تب تک تو تم کسی پر انگلی اٹھانے کے لائق نہیں ہونا. پہلے تو اپنے اوپر انگلی اٹھاؤ، اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کرو اور ملامت کرو خود کو. شیشے کے سامنے کھڑا کرو، اپنے چہرے کو دیکھو اور سمجھاؤ خود کو کہ دیکھ تو نے یہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی تھی، تمہیں پتہ ہے یہ بہت بڑا گناہ تھا، تم نے کر لیا، اب آگے کیا کرنا ہے. ہاتھ جوڑو اپنے سامنے، خدا کا واسطہ ہے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج تم اپنے سامنے ہاتھ جوڑ لینا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اور ہاتھ جوڑ کر خود کو سمجھا لو کہ یار پلیز میں نہیں کرنا چاہتا اور نافرمانیاں، میں اللہ سے دور نہیں جانا چاہتا، پلیز میری مدد کر لو، پلیز وہ اعمال کر لو جس میں تم بور ہو رہے ہو، پلیز مجھے بے حیائی کے قریب نہ لے کر جاؤ. اپنی منتیں کر لو کہ یار بس میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، میری باقی کی بچی کچھ زندگی برباد مت کرو، جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے، آئندہ مت کرنا، جتنی بے حیائیاں کرنی تھی کر لی، آئندہ مت کرنا، جتنی نمازیں چھوڑنی تھی چھوڑ دی، آئندہ مت چھوڑنا، جتنا اللہ سے دور جانا تھا چلے گئے، اب آ جاؤ اللہ کی طرف، منتیں کرو اپنی. نہیں کر سکتے، آکورڈ لگتا ہے، پھر ویٹ کرو مرنے کا، دوسرا آپشن تو یہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے خالق، زمین اور آسمانوں کو بنانے والے، اے ہمارے رب، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، ہماری سستیوں کو دور کر دے، ہماری جہالت کو دور کر دے، ہمیں کفر اور شرک کی گمراہیوں سے آزاد کر دے، ہمیں لوگوں سے متاثر ہونے کے بجائے خود سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا رب. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمانی جذبے عطا فرما دے یا رب. اے اللہ ہمیں اپنے لیے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو اعمال ہمیں آخرت میں کامیاب کریں گے. اے اللہ وہ اعمال ہمارے لیے آسان کر دے،
کہ جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، تیری رضا حاصل ہوتی ہے، تیری نگاہوں میں انسان کی ویلیوز بڑھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا لے کہ جن اعمال کو کر کر دنیا تو مل جائے لیکن انسان آپ کی نگاہوں میں گر جائے، آپ کی نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہ رہے۔ ہم ایسے اعمالوں کے قریب بھی نہ جانے دینا یا رب۔ اے اللہ جو نعمت، جو دولت آپ نے ہمیں دے رکھی ہے، اسپیشلی اسلام، کلمے والی دولت، قرآن جیسی کتاب، اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ بہت بڑا انعام ہے آپ کی طرف سے۔ اے اللہ اب ہمیں اپنے ایکشنز کو مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی سوچ کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے دل کے ارادوں کو مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اعمال کو بھی مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے آج کے دن چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جتنے بھی لوگ آج کے دن جانے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو رہنے والے ہیں اللہ ان کو اسلام والی زندگی، اعمال والی زندگی، اپنے رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں سے جو لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں چھپ چھپ کر، ہم سے چھپا رہے ہیں، تجھ سے نہیں چھپا رہے، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے والوں میں، ہمارے ملک اور ہماری پوری امت میں جو لوگ بھی تجھ سے غافل ہیں، جو لوگ بھی تجھ سے دور ہیں، اے اللہ ان کو اپنے قریب کر دے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہدایت سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی اسلام مخالف دشمن ہیں، اگر تو ان کے اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ایمان اور مسلمان ہونا لکھا ہے تو ان کو مسلمان کر دے، اور اگر ان کی زندگیوں اور قسمت میں ایمان جیسی دولت نہیں ہے تو ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو بڑے بڑے کر کے شیطان دکھاتا ہے، اے اللہ اس دھوکے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ تمام نیکیاں جو کہ آسان ہونے کے باوجود شیطان ہمارے لیے مشکل کر دیتا ہے، اللہ ہماری اس میں مدد فرما۔ اے اللہ اپنی زندگیوں کو اپنی رضا کے لیے بدلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کو اپنی رضا کے لیے بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر کچھ ایسے ارادے، کچھ ایسے کام کو کرنے کے جذبے پیدا فرما جس سے اللہ تو راضی ہوتا ہے، جس سے اسلام کو سربلندی ملتی ہے، جس سے آخرت بنتی ہے۔ یا رب کریم ہمارے لیے علم کے دروازوں کو کھول دے، ہمارے لیے سیکھنے سکھانے کے عمل کو کھول دے۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے، دوزخ کے راستے بند کر دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچا لے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں گرنے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب اپنی کمزوریاں تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور اے اللہ آپ ہی ہیں جو کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیتا ہے، آپ ہی ہیں جو انسانوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، آپ ہی ہیں جو گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر بادشاہت کے تختوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اے اللہ آپ ہی ہے جس نے رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کیا۔ اے اللہ ہمارے کفر اور شرک اور گناہوں کے اندھیرے کو اسلام اور اعمال کے روشنی میں تبدیل کر دے۔ یا رب کریم ہم میں سے جس سے بھی تو ناراض ہے اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو جس سے بھی راضی ہے اس سے ہمیشہ راضی رہنا۔ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے کر جانا کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں ایسی حالت میں موت نہ دینا یا رب کہ ہم کسی بڑے گناہ میں انوالو ہوں، شرک میں انوالو ہوں، کفر میں انوالو ہوں، تیری یاد کی غفلت میں انوالو ہوں اور ہمیں موت آ جائے۔ اے اللہ اپنی یاد والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ جب بھی اس دنیا سے جائے تو چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، تجھ سے ملنے کی ایک امید ہو، اور اے اللہ تیرا سامنا کرنے کی ہمت ہو۔ یا رب کریم ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے، ہماری سوچ کی اصلاح کر دے، ہماری نظروں کی اصلاح کر دے، ہمارے سننے کی اصلاح کر دے، ہمارے دل کے ارادوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ جتنی بھی بہنیں ایمان کی حالتوں میں حیا کے سودے کر رہی ہیں، جتنے بھی بھائی ایمان کی حالتوں میں معصوم لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اے اللہ ان کا یہ عمل شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا ہے، اٹریکٹیو کر کے دکھایا ہے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں پر سے یہ پردہ ہٹا دے۔ اے اللہ نوجوانوں کی جوانی کو اسلام کی سربلندی میں استعمال فرما دے۔ اے اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کو علم اور تقوی اور پرہیزگاری میں گزارنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہمیں اس بات کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ ہمارے مالک ہیں اور اس بات کا یقین عطا فرما دے۔ آپ ہمیں زندہ رکھ رہے ہیں، آپ ہمیں ماریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ ان باتوں کا یقین عطا کر دے۔ اے اللہ جنت اور دوزخ کا یقین عطا کر دے، اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا کر دے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کی اہمیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اے اللہ آج کے دن جتنے بھی یہ بہن بھائی تیری رضا کے لیے بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان کے دل میں اگر اپنے آپ کو بدلنے کی ایک
لہر بھی اے اللہ ان کے دلوں سے گزری ہے تو اے اللہ ان کو بدلے بغیر نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ دینا، اور تو ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے یا رب، ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کے اعمال کو بدل دے، ان کو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس عطا فرما اے اللہ، ان کے دل کی دنیا کو آباد کر دے، ان کے ذہنوں کو تیز کر دے اسلام کو سیکھنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اے اللہ، ہر انسان کی صلاحیت کو اسلام کی سربلندی میں لگا دے یا رب کریم۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام نعمتوں پر جو آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جن کا ہم استعمال کرتے ہیں اور جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، تو ہی ہمارا رب ہے، اور اے اللہ ہمیں آئندہ گناہوں کے قریب جانے سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، کنگریچولیشن گائز، آپ لوگوں کا جو وقت تھا وہ قیمتی ہو گیا، کنگریچولیشن، آپ کے جو گناہ تھے وہ جھڑ گئے، کنگریچولیشن، آپ کے دلوں کے اندر اگر توبہ کے جذبے پیدا ہوئے، ڈزنٹ میٹر کہ اب تم توبہ کرو یا نہ کرو، لیکن تمہاری توبہ قبول ہو چکی، کنگریچولیشن، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھا، محبت کی نظر سے دیکھا، کنگریچولیشن، تم نے اللہ کو زمین پر رہتے ہوئے سنا تو اللہ نے تمہاری تعریف آسمانوں میں کی، کنگریچولیشن، اللہ رب العزت تم سے راضی ہے، کنگریچولیشن، اللہ نے تمہارے دل کے اندر ایک امید ڈال دی، ایک سٹرگل ڈال دی، ایک فکر ڈال دی، ایک سکون ڈال دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے اللہ کو؟ مان لو، اب اللہ سے دور نہ جانا، ٹھیک ہے؟ گڈ، کمنٹس آن کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ان باتوں کے اثر کو غائب نہیں کرنا، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا، جو پہنچا پایا اس کا مجھے اگر تھینک یو کہنا ہے تو بس کچھ عمل کر لینا، کوئی 2-4 باتوں پہ، بس یہی تمہارا تھینک یو ہے، یہی تمہاری جزاک اللہ ہے، یہی تمہارا شکریہ ہے، فارمیلٹیاں نہ کریں، بس اپنی زندگی کو ریئل طریقے سے جینا سٹارٹ کر دیں۔ آپ لوگ میچور ہو چکے ہیں، امت کی ذمہ داری ہے آپ پر، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل بنیں، اوکے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی منہ سے یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں جا کر یہ کہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امت جو ہے وہ اللہ سے دور جا رہی ہے، اور آپ لوگوں نے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے۔ شیطان اپنی محنت بہت تیز کر رہا ہے، لیکن شیطان کی محنت بہت کمزور ہے، تم اسے توڑ سکتے ہو، تم لوگوں کو شیطان کی غلامی سے آزاد کر سکتے ہو، تم اللہ کے خلیفے ہو، اللہ کے نائب ہو، اللہ کے میسنجر ہو، تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہو، اوکے؟ سو اپنے آپ کو سمجھو، اپنی ویلیوز کو ڈی ویلیوز نہ کریں، اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، تم ایک بہت بڑی دنیا ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آج ہی کتابیں لیں، پڑھیں، اپنے لیے زندگی کا ایک رخ بنائیں اور مصروف کریں خود کو، فراغت سے اپنے آپ کو بچائیں، سستیوں سے بچائیں، ٹائم ویسٹ ہونے سے بچائیں، عبادتوں کی طرف آئیں، یہ 7 سال 8 سال کا دین، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کو تو دل سے کریں، نئی چیزیں سیکھیں، نئے کاموں کو کرنے کے جذبے پیدا کریں، اوکے؟ چلیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں سارے گئے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کے ارادے اللہ تک پہنچ جائے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، الحمدللہ، اللہ نے شکر ہے کہ ایسے 100 لوگ تو مجھے دے دیے کہ جو میری بات کو سنتے تو ہیں، الحمدللہ۔ ایک بندہ ایک ہی کمنٹ کرے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کمنٹس پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ 2 کمنٹس نہ کیجیے گا پلیز، اس طرح پھر آپ دوسروں کا حق مار لیں گے۔ مسنگ یور وائس فرام لاسٹ ڈیز، اللہ کے لیے ہماری کوشش قبول کرے بس، آمین۔ السلام علیکم بھائی، دعا میں یاد رکھنا، جب تک تم دعا والا لیکچر نہیں سنو گے میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا، جب تم دعا والا لیکچر سنو گے انشاءاللہ پھر تم میری دعاؤں کا حصہ آٹومیٹکلی بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ میں ابھی تمہیں یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، اپنے آپ کو مایوس نہ کریں اللہ سے، پھر بھی تم کہہ رہے ہو مجھے، اپنے لیے خود دعا کرو۔ بھائی کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، آپ پلیز لائیو اپلوڈ کر دیا کریں انشاءاللہ۔ علی بھائی کیسے عادت چلیں روز قرآن پڑھنے کی؟ ڈیلی بیسس پہ یار اٹھاؤ، قرآن سامنے رکھو، عادت نہیں ہے تو عادت بنانی پڑے گی نا،
عادت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں سوچتا رہوں. عادت کرنے سے بنتی ہے نا. موبائل کو ڈیلی بیسس پہ اٹھاتے ہو تبھی جا کے موبائل کی عادت پڑتی ہے. قرآن کو بھی اٹھاؤ. نہیں پڑھ سکتے پورا سپارہ, پورا رکوع ایک صفحہ پڑھو, ایک آیت پڑھو رکھ دو, پھر اٹھاؤ, پھر ایک آیت پڑھو رکھ دو, پھر ایک آیت. اسٹرگل لیکن فرض کو چھوڑنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. السلام علیکم بھائی, آپ کا کل انتظار دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا. اور بھائی میں کوئی بات نہیں یار فضیل, آئی ایم ریئلی سوری, میں کل کسی وجہ سے نہیں آ سکا اور آج بھی لیٹ ہو گیا. میں اپنی ہر ممکن پوری کوشش کرتا ہوں یار آپ لوگوں کو ٹائم دینے کی, کیونکہ آپ لوگ زندگی کے سب سے پریشیس لوگوں میں ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ہی لوگ ہو جو میرے ساتھ مخلص ہو, تم ہی لوگ ہو جو مجھے سمجھتے ہو, تم ہی لوگ ہو جن کی ویلیوز میری نگاہوں میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں ایک چیز فیل کر رہا ہوتا ہوں, میں خلوص فیل کر رہا ہوتا ہوں, محبت کو فیل کر رہا ہوتا ہوں. اینی ہاؤ, اس سے پہلے کہ میں ایموشنل ہو جاؤں, بس آئی لو یو سو مچ آپ سب کو, صرف اللہ کے لیے. اوکے, پوسٹ کر دیجیے گا آج کا لائیو پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. برو سے واٹ اباؤٹ منی, وٹ, الحمدللہ کوئی تو ہے میں سمجھنے والا. شکریہ بھائی, اپنے دل میں اللہ کی یاد تازہ کر دی. نہیں رویل, دیکھو اگر تم کسی کی انسان کی بھی بات سنو گے نا تو وہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد ضرور تازہ کرے گا, لیکن تم اللہ کے اینگل سے اسے سنو, اللہ کی باتوں کو سنو. آپ کی باتیں میں نے سنی, اچھی لگی, بہت شکریہ بھائی. اللہ کی باتیں تھی ویسے, میری اپنی تو کوئی باتیں نہیں تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کے حوالے سے بھی ایک بیان کریں. آمنہ, دیکھو میری ریئل سسٹر کا نام بھی آمنہ ہی ہے, تو ہم یہاں بیان نہیں کرتے, یاد رکھیے گا اس بات کو. کوئی بیان نہیں کرتے, ہم آپس کی باتیں کرتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اوکے, میں نہیں سمجھتا کہ میں اس لیول پہ چلا گیا ہوں کہ میں بیانات شروع کر دوں. نہیں, میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں, پاؤں بھی پڑھ سکتا ہوں, منتیں بھی کر سکتا ہوں, میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں خود سیکھ سکتا ہوں اور پھر انہی چیزوں کو تم تک پہنچا سکتا ہوں. دیٹس آل. بیان کر کے مطلب بیان ویان والا کنسیپٹ میرا نہیں ہے. ہم یہاں پر ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. کنسیپٹ جو چیزیں میرے علم میں آتی جائیں گی میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ضرور اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اس کی سچویشن سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. بیان اکثر اوقات ہماری زندگیوں میں وہ مقام لیتا ہے کہ ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے نکال دیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بیان کرنے والے تو بہت ہیں, کون بیان نہیں کر رہا, سب بیان کر رہے ہیں, لیکن عمل والے کم ہیں. مجھے یہاں عمل کرنے کی وہ حوصلے چاہیے, جذبے چاہیے. آپ کے ساتھ جب میں کچھ بات شیئر کرتا ہوں تو وہ مجھے عمل کے قریب کرتی ہے, میرے اندر کی کمزوریاں دور کر دیتی ہے. اوکے, تو آپ یہ کہا کریں کہ اس پہ بات کیا کریں. بیان ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا. پلیز ڈونٹ ڈیلیٹ ٹوڈے لائیو پوسٹ انشاءاللہ. یہ ایسا کروں گا نا, یہاں پہ میں اس لیے پوسٹ نہیں کر رہا, اس کی ایک ریزن ہے. تو میں یوٹیوب پہ اس کو نا ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے ابھی اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, دعا والا لیکچر کون سا ہے بھائی, نمبر بتا دیں. اوہو, نمبر تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. بس دعا والے لیکچر کو ڈھونڈتے ہوئے تم سارے لیکچر سنو. جب تمہیں مل جائے تو ہمیں اس کا نمبر بھی بتا دینا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کی باتیں سن کر جذبات بڑھ جاتے ہیں بھائی, ایمان دن بدن تر و تازہ ہو جاتا ہے بھائی. میرے رب کی مہربانی اور آپ کا بھی شکریہ. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. قرآن کی صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا بھائی, کوئی گناہ نہیں ہوتا. کس نے کہا ہے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو, تفسیر بھی پڑھیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ بھی پڑھیں, کوئی گناہ نہیں ہے. علی بھائی جلدی پلیز لائیو آ جایا کریں, جلدی سو جائے تو لائیو مس ہو جاتی ہے اور پھر اویلیبل نہیں ہوتا. اوکے بھائی. یار ٹائمنگ کا آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو ایشو آ رہا ہے, چینج کرنی چاہیے.
علی بھائی آپ کی باتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. نہیں، تاثیر دیکھیں باتوں میں نہیں ہوتی، تاثیر انسان کے دل میں ہوتی ہے، سمجھنے والے کے دل میں ہوتی ہے. اب یہی بات ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں گھر والوں سے کرتا ہوں، لیکن گھر والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سنتے، یا یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو ہمیں سب کچھ پتہ ہے. اوکے، لیکن یہی باتیں جب میں آپ سے کرتا ہوں تو آپ فوراً سے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ تو کمال آپ کا ہے نا، میرا تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دل ہی ایسے دل دیے ہیں کہ بڑے شکریہ میرے بھائی، بہت امپورٹنٹ نمبر. علی بھائی تنہائی کے گناہ سے کیسے بچے؟ اس پر تو ہم نے 4 دن بات کی ہے، تنہائی کے گناہوں پہ. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لیٹ می سرچ کہ میں نے وہ کون سے لیکچر میں نا 4 لیکچر تھے تنہائی کے گناہوں پر. اور میں امید کر سکتا ہوں کہ جس نے وہ 4 لیکچر سنے تھے وہ انشاءاللہ تنہائی کو گناہوں کو چھوڑ چکا ہوگا، یا اگر کرتا بھی ہے تو کم سے کم اس کے دل میں توبہ کے جذبے تو بن گئے ہوں گے. اور اب وہ پہلے جس طاقت کے ساتھ وہ کرتا تھا، اب وہ پہلے کی طاقت کی طرح نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ 4 نا میں کسی اکٹھا کر کے نا، مجھے پراپر طریقے سے ٹائم نہیں مل رہا نا، میں اسی لیے تو آپ لوگوں سے سوری کرتا ہوں. مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے، میں انشاءاللہ ساری چیزوں کو مینٹین کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ لوگوں کو ایزی ہوگا، سب کچھ آسان ہوگا. ابھی میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ ساری چیزیں مجھے اکیلے ہینڈل کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ کی آسانی کے لیے نا پراپر طریقے سے نا ساری چیزیں مینٹین کروں گا، پھر آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آئی ایم ریلی سوری جن کے کمنٹس نہ پڑھ سکا. آئی ایم ریلی سوری جن کو جواب نہ دے سکا. اور کیا کہتے ہیں، بہت لیٹ ہو گیا انڈیا میں، تو آئی تھنک 1 بج گیا ہے، پاکستان میں بھی 12:30 بج رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے خلوص اور آپ لوگوں کی رسپیکٹ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، صرف اللہ کے لیے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کے ساتھ عرش کا سایہ تو ضرور عطا کر دے گا، کیونکہ میری اور آپ کی محبت صرف اللہ کے لیے. اور دوسری بات یہ جانے سے پہلے کہ اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں. اوکے، تو الحمدللہ ہم ایک گروپ ہیں، ہم ایک ٹیم ہیں، ہم ڈیلی بیسس پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارا ایک دوسرے سے تعارف تو نہیں ہے، لیکن جذبے، یقین، بات کرنے کا بات کرنا، سننا، یہ ساری چیزیں ہمیں سیم کرتی ہیں. ہمارا آنا جانا، ہمارا مشن، ہمارا ویژن، ہماری کوشش ہماری سیم ہے. اوکے، تو یہی رشتہ کافی ہے، اتنا ہی، یہ بانڈ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. آپ کو کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ علی بھائی مجھے میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں. میں جس طرح اپنے لیے مانگتا ہوں اسی طرح میں آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے مانگتا ہوں. مجھ سے جڑا ہوا ہر انسان جو مجھے تھوڑی سی بھی رسپیکٹ دے رہا ہے، میں اس کو زیادہ رسپیکٹ دینے کی کوشش انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خلوص، آپ کی اس محبت کا حق ادا کرنے کی مجھے بھی ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بہت پریشیس ہو میرے لیے، بس یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.